اس کے علاوہ چوتھا جو رکن ہے نا حج کا، چوتھا خاص رکن اور فرض، وہ ہے 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں جانا۔ میدان عرفات میں جا کے عصر کی نماز کے بعد یا مغرب سے پہلے لازمی طور پر وہاں پہ جا کے 1 منٹ کے لیے کم از کم بیٹھ جانا ہے۔ کوئی تسبیح نہیں کرنی، کوئی نفل نہیں پڑھنے، کوئی صدقہ نہیں کرنا، کوئی عبادت نہیں کرنی، صرف میدان عرفات میں جا کے 9 ذی الحج کی مغرب سے پہلے بیٹھ جانا ہے۔ یہ حج کا چوتھا فرض ہے۔ اچھا، باقی 3 فرض آپ نے ادا نہیں کیے یا ان میں کمی بیشی ہو گئی، آپ میدان عرفات میں جا کے عصر کے بعد مغرب سے پہلے 1 منٹ کے لیے بیٹھ گئے، صرف 1 منٹ کے لیے میدان عرفات میں بیٹھ گئے، آپ کو حج کا ثواب دے دیا گیا۔ یہ اتنا خاص ترین رکن ہے میدان عرفات کی حاضری، آپ نے 1 منٹ کی وہاں پہ غروب آفتاب سے پہلے حاضری پا لی، آپ کو حج کا ثواب مل گیا، سابقہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب کوئی ایماندار، کوئی عقل سلیم رکھنے والا بندہ یہ سوچے اور مجھے بتائے، کیا پتھروں پہ میدانوں میں، چٹیلے میدانوں میں جا کے بیٹھنا بھی کبھی عبادت ہوا؟ ہمارے ہاں کتنے صحرائی علاقے ہیں، کبھی ہم ریگستانی علاقے میں جا کے 10 منٹ بیٹھ کے آئیں، پھر ہم آ کے کہیں کہ بھی میرا حج ہو گیا۔ کبھی کوئی عقل سلیم رکھنے والا بندہ ایسی بات کرے گا؟ یا سننے والا بندہ بھی کہے گا ہاں یار تیرا واقعی حج ہو گیا کیونکہ تو ریت پر بیٹھ کر آیا ہے؟ نہیں، لیکن وہاں میدان عرفات میں اتنا وسیع وہ میدان ہے، چٹیل میدان ہے، کوئی وہاں پہ دور تک عمارت نہیں، کوئی بھی وہاں پہ آج تو اللہ آپ کو زیارت نصیب فرمائے، کچھ درخت لگا دیے گئے ہیں جو سدا بہار جو نا درخت ہے، ان کے پتے نہیں گرتے، لیکن 10 15 20 سال یا 50 سال کی پرانی تاریخ پڑھ کے دیکھیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، جھاڑیاں بھی نہیں تھی۔ اس علاقے میں، اس صحرا میں جا کے بیٹھ جانا یہ حج ہو گیا۔ اب صرف بیٹھنا ہی حج نہیں ہے، اس بیٹھنے کے پیچھے ایک مقصد ہے، وہ اصل میں حج ہے۔ اس بیٹھنے کے پیچھے ایک یادگیری ہے، اس یادگیری کو تازہ کر لینے کا نام حج ہے۔ وہ یادگیری جب تک آپ کی عقل میں نہیں ہوگی، وہ بیٹھنے سے پہلے وہ مقصد آپ کی دماغ میں نہیں ہوگا، آپ کا بیٹھنا بھی وہاں پہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے، وہ یادگیری کیا ہے؟ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو خالق نے حکم دیا، جب اسماعیل کی عمر 16 سال کی تھی نا، سماعت آپ نے بات فرما رکھی ہوگی، حکم ہوا کہ ابراہیم قربانی کرو۔ یہ خواب میں حکم نامہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ بات یاد رکھیں، نبی کا کوئی بھی خواب ہے وہ حقیقت ہوتا ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، اور نبی کا خواب ہمارے خوابوں کی طرح وہم نہیں ہوتا اور وسوسہ نہیں ہوتا۔ شیطان نبی کے دماغ میں وہ اپنا وسوسہ نہیں ڈال سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ نبی کا ہر خواب، ہر عمل، ہر بات یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ خواب میں یہ پیغام ملا ابراہیم قربانی کرے، صبح اٹھے، چونکہ خواب سچا تھا، نبی کا خواب تھا، آپ نے 100 بکرا لیا اور راہ خدا میں قربان کر دیا۔ 100 بکرا آپ نے لیا، راہ خدا میں قربان کر دیا۔ دل مطمئن ہو گیا کہ میں نے رب کے خواب کی تعبیر شرمندہ حال تک پہنچا دی اور قربانی میں نے کر دی۔ رات کو سو گئے، پھر خواب آئی ابراہیم قربانی کرو۔ خیال آیا میں نے کل تو قربانی کی تھی، کہ 100 بکرا راہ خدا میں قربان کیا، اب پھر حکم ہے قربانی کرو، تو لہٰذا کوئی بات نہیں، میرے پاس اور بھی جانور ہیں۔ آپ نے 100 گائے راہ خدا میں قربان کر دی۔ اگلے دن مطمئن ہو گئے، رب کے حکم کی میں نے تعمیل کر دی اور قربانی میں نے کر دی۔ پھر خیال آیا، پھر خواب آیا، اگلی رات، تیسری رات، ابراہیم قربانی کرو۔ پھر صبح اٹھے، سوچا شاید رب کو کوئی اور بھی قربانی جانور کی چاہیے، آپ کے پاس اونٹ موجود تھے، 100 اونٹ آپ نے راہ خدا میں تیسرے دن قربان کر دیے۔ دل مطمئن ہوا کہ میں نے قربانی کر دی۔ پھر جب رات کو سوئے تو پھر رات کو خواب آیا، ابراہیم ہم نے تمہیں بار بار کہا قربانی کرو۔ عرض کیا خواب کے اندر، مولا میرے پاس بکرے تھے، میں نے 100 تیرے نام پہ قربان کر دیے، میرے پاس گائیاں تھی، میں نے 100 گائیں بھی قربان کر دی، میرے پاس اونٹ تھے، میں نے 100 اونٹ بھی قربان کر دیے۔ مولا اونٹ سے بڑا میرے پاس کوئی حلال جانور نہیں تو وہ بھی قربان کر دیتا۔
مولا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کس چیز کی قربانی مانگتا ہے۔ تو حکم نامہ جاری ہوا، ابراہیم ہم تجھ سے سب سے پیاری چیز کی قربانی مانگتے ہیں۔ یہ اشارہ خالق نے دیا کہ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ قربان کرو۔ سمجھ ابھی بھی نہ آئی کہ کس جانور کی قربانی رب مانگ رہا ہے۔ چوتھی صبح ہوئی، یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو میں حج کا مین مقصد بتانے لگا ہوں کہ عرفات میں آپ نے کیوں بیٹھنا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ اب چوتھی صبح ہوئی اور یہ صبح 9 ذی الحج کی تھی، 9 ذی الحج کی تھی۔ 9 ذی الحج کو آپ نے یہ چوتھا خواب دیکھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ بن بتائے سیدہ حاجرہ سے ملنے کے لیے آپ آئے ہوتے ملک شام سے، بن بتائے آپ سوچتے سوچتے خانہ کعبہ سے اس طرف کو نکل پڑے۔ چلتے چلتے سوچتے گئے تقریباً بھی 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ اپنے پیدل اکیلے پہاڑیوں میں طے کر لیا۔ یہ تقریباً اتنا سفر بن جاتا ہے میدان عرفات اور حرم کعبہ کا۔ آج کل سواریاں ہیں، وہاں پہ اس وقت پیدل سفر تھا، پہاڑیاں تھی، تو آپ نے اتنا سفر طے کر لیا۔ سوچتے سوچتے آپ کو پورا دن گزر گیا کہ رب نے مجھ سے کون سی چیز طلب کی ہے، کس چیز کی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، کیا وہ اس کا مطالبہ ہے، کس چیز کی قربانی اسے چاہیے۔ سوچ کے سارا دن آپ نے وہاں میدان عرفات میں گزار دیا۔ میدان عرفات میں گئے، وہاں پہ بیٹھ گئے۔ 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر شام تک میدان عرفات میں یوں سر پکڑ کے بیٹھے رہے۔ آخر میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس کی مجھ سے ڈیمانڈ کیا ہے، تقاضا کیا ہے۔ جب شام ہوئی، مغرب کی اذانیں میدان عرفات میں آپ کو ہو گئیں، عقل نے کوئی فیصلہ نہ کیا اور کوئی سمجھ نہ آئی کہ رب کیا چاہتا ہے، لیکن یہ جو بیٹھنا تھا نا میدان عرفات کے اندر، یہ خالق کائنات کو اتنا پسند آیا۔ خالق کائنات نے حکم نامہ جاری فرما دیا ہر اس بندے کے نام جو حج کرنے کے لیے میدان عرفات اور حرم کعبہ میں چلا جائے۔ فرمایا اے بندہ مومن، یاد رکھ تو نے حج کے ارکان کی ادائیگی کر لی، لیکن جب تک میرے خلیل کی اس ادا کو زندہ نہیں کرے گا، میرا ابراہیم یہ سوچ لے کر یہ اپنے اندر یہ بات لے کر میدان عرفات میں گیا تھا کہ میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس کے مجھ سے تقاضے کیا ہیں، ڈیمانڈ کیا ہے۔ فرمایا جب تک تو یہ سوچ لے کر میدان عرفات میں جا کے ایک پل کے لیے بیٹھتا نہیں ہے اور میرے خلیل کی سنت کو زندہ نہیں کرتا، ہم تجھے حج کا ثواب ہی نہیں دیں گے۔ میدان عرفات کا یہ خاص رکن ہے اور اس رکن کے پیچھے یہ والی بات ہے، اس مقصد کے ساتھ میدان عرفات میں بیٹھنا ہے۔ انسان وہاں پہ جا کے سوچے کہ میرے رب کی مجھ سے ڈیمانڈ کیا ہے، میں دنیا میں آیا ہوں تو کیوں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا تھا، مجھے خالق نے پیدا کیوں کیا۔ جب بندہ وہاں پہ سوچے گا نا تو ایک ہی بات دل و دماغ میں آئے گی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، خالق نے مجھے صرف اور صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا تھا، میں تو مقصد ہی بھول گیا، میں تو دنیا داری کے اندر مصروف ہو گیا اور میں نے وہ اپنے اصل مقصد کو بھلا دیا۔ تو جب یہ سوچ تمہیں آ جائے گی، تمہارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ میں نے تو پیچھے ساری ضائع کر دی، اصل مقصد تو میرا رب کی یاد تھی، اس کی عبادت تھی، تو فرمایا جب یہ مقصد تم نے سمجھ لیا، اپنی پہچان کر لی، تمہیں حج کا ثواب دے دیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی یادگیری ہے۔ حضرات ذوالفقار حج کے ارکان سارے کے سارے کسی نہ کسی نبی، کسی ولی کی یادگار ہیں جن کو ہم جا کے وہاں پہ اپناتے ہیں۔